إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ہمارا یہ رمضان سے قبل جو چند جمعے رہتے ہیں ان میں انشاءاللہ قرآن حکیم ہمارا موضوع رہے گا عظمت قرآن اور اس کے جو دیگر پہلو ہیں اور اس کے لیے میں اپنے اس ساتھی کا شکر گزار بھی ہوں اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں اس کا اجر عطا فرمائے اور جب تک یہ بات چلتی رہے ان کا شیئر اس ثواب میں رہے جن کے سوال کی وجہ سے میرا ذہن اس طرف متوجہ ہوا بعض سوال وہ ہوتے ہیں جو ذاتی ہوتے ہیں اور بعض سوال وہ ہوتے ہیں جو اس فرد کے نہیں ہوتے بلکہ وہ کسی خاص فینومینا کی نشاندہی کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے وہ ہوتے ہیں اور ان کا جواب بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچنا چاہیے سوال کے دو پہلو تھے ایک کا تو ہم نے ذکر اپنے پیر کے درس قرآن میں کر دیا تھا
مختصراً اس کا ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کے عقائد بعض دفعہ کوٹ کیے جاتے ہیں اور وہ تنگ آ کے کوٹ کیے جاتے ہیں. بنی اسرائیل جب مسلمانوں پر طنز کرتے تھے کہ تم پہلے نماز ادھر پڑھتے رہے پھر تم نے ادھر پڑھنا شروع کر دی تو تمہارا کوئی دین مذہب کوئی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. تو ذرا اپنے ایمانیات کا تو جائزہ لو، تم ان پہ منہ ادھر ادھر کرنے کے بارے میں جو ہے وہ طنز کرتے ہو، حالانکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم منہ جدھر بھی کر لو اللہ ادھر ہی ہے. ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لو. اس کے بعد پھر انفاق کا ذکر کیا، مال دینے سے جان تمہاری جاتی، تو یہ اس کا جواب دیا گیا ہے. ذرا اپنے دامن کی طرف دیکھو، ذرا اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیرو، تم کیا ہو. تو چونکہ بعض بزرگوں کا نام آتا ہے تو میں نے اس کا جواب قرآن حکیم سے یہ دیا تھا کہ اللہ پاک جو ہے وہ تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد غالباً سورہ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کر کے جتنے بھی نون نبی قرآن حکیم میں جتنے مینشن ہوئے ہیں وہ مینشن کیے وہاں پر، اور پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ بھی شرک کرتے. انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، داؤد، سلیمان، ایوب، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، یونس، لوط، یسع، سب کا ذکر کیا اللہ پاک نے وہاں، اور فرمایا اگر وہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال بھی اٹھا کے پھینک دیتا. بزرگی تبھی تک ہے جب تک تم موحد ہو، توحید پر ہو. جس لمحے توحید چھوڑتے ہو تمہاری بزرگی ختم ہو گئی. پھر سورہ زمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل، اے نبی آپ کہیے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، وہ جاہلو تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا بھی کسی کی بندگی کروں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب پر ہم وحی کر چکے ہیں. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی ضبط ہو جائے. حضور کو یہ بات کہہ دینے کے بعد کسی بزرگ کی بزرگی جو ہے وہ ہر وقت داؤ پر لگی رہتی ہے. جس لمحے توحید چھوٹی بزرگی گئی. جب نیٹ ورک ہی نہیں رہتا تو آپ کی سم میں کتنا بیلنس ہے اٹ ڈز ناٹ میٹر. جب آپ کا رب سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے پھر نہ نمازیں نہ روزے، بزرگی ساری اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. دوسرا جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ قرآن حکیم کو فوکس کرتے، یعنی آپ کا زور قرآن حکیم پر ہوتا. اور آہستہ سے انہوں نے نام لیا غلام احمد پرویز. یہ بھی ایک بہت بڑا ڈراوا ہے ہمارے علماء کی طرف سے. وہ جو بچہ نالائق ہوتا ہے نا، اس نے اسکول سے جان چھڑانی ہوتی تو کبھی کوئی کاپی کتاب آگے پیچھے گم کر دیتا ہے کہ کتاب نہیں مل رہی، اس کے بغیر میں اسکول جا کے کیا کروں گا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسکول کا ٹائم گزار دیتا، سوزوکی نکل جائے. بارش کا اسے بادل کا کوئی ٹکڑا آسمان پر نظر آ جائے تو شور مچا، بدل لینا جی میں آج اسکول کو نہیں جانا. غلام احمد پرویز نے چند بلنڈر کر کے قیامت تک کے لیے قرآن حکیم کو ہاسٹیج کر لیا ہے. مولویوں تم اب قرآن حکیم بیان نہیں کرو گے، تمہیں بہانا چاہیے تھا بھاگنے کا. سب سے پہلے تو خوارج نے قرآن حکیم کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کی تھی، تو اس وقت علماء کو بین لگا دینا چاہیے تھا قرآن حکیم پر. پھر غلام احمد پرویز قرآن کو چھوڑ کر گمراہ ہوا ہے، قرآن کو پکڑ کر گمراہ نہیں ہوا.
ایک آیت ہم بڑی کوٹ کیا کرتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے اس کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن سے بھی بندہ گمراہ ہو جاتا. لہذا ہیوسٹن شہر امریکہ کا، اس میں ایک مولوی مسجد میں جمعے والے دن کہہ رہا کہ خیریت اسی میں ہے کہ قرآن حکیم ترجمے کے بغیر پڑھو، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، بغیر سمجھے پڑھنے میں بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، ثواب تمہیں مل جاتا ہے. سمجھ کے پڑھو گے تو غلام احمد پرویز ہو جاؤ گے، سمجھ کے پڑھو گے تو فلاں ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ. ثواب میں کوئی کمی نہیں، یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے. لیکن ثواب کے تو ہم نے تربیلا ڈیم بنا رکھے ہیں، اور کردار کی قحط سالی ہے ہمارے ملک، اوپر سے لے کر نیچے تک اور نمازیوں سے لے کر امام تک. کھاتا وہی نہیں ہے جس کو ملتا نہیں، ہر کام کرتے. یہ پلاٹ دبا کے مدرسے میں شامل کرتے ہیں اور غصب فی سبیل اللہ کرتے، مسجدوں میں شامل کر لیتے ہیں. پہلے صرف چٹائیاں رکھتے ہیں، ٹوٹیاں لگاتے ہیں، لوٹے رکھتے ہیں، بعد میں قبضہ کر لیتے. ثواب کی میں نفی نہیں کرتا، ثواب کا پول قیامت کے دن کھل جائے گا کہ ان کتنا لے کر آیا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ قرآن تو آیا تھا معاشرہ سدھارنے کے لیے، انسان بنانے کے لیے، دوسرے مذاہب پر حجت بننے والے انسان کھڑے کرنے کے لیے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، کہ جناب آپ کے احادیث کے سلسلے میں ایک بندہ اگر ایسا آ جائے جس پر صرف الزام و جھوٹ بولنے کا، تو آپ کی حدیث ضعیف ہو جاتی. یہ جو 1.5 ارب جھوٹے فراڈیے 2 نمبریے ملاوٹ کرنے والے ہمیں تبلیغ کرنے آتے ہیں تو اسلام ضعیف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بات چھپی نہیں رہتی ہے، اب ہم سے زیادہ دنیا جانتی ہے. اسلام آباد والا جھوٹ بولتا ہے، واشنگٹن والا سچ بول رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈراوا انہوں نے بنا رکھا ہے کہ جی سمجھ کے پڑھو گے، وہ یضل بہ کثیرن کا مطلب ہے بہت سارے اس کو چھوڑ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے اس کو پکڑ کر ہدایت پا جاتے ہیں. رسا اگر لٹکا ہوا ہے بہتے دریا میں کہیں، تو کہا جائے کسی سے پار جانے کے لیے کہ دیکھو اس رسے کی وجہ سے بہت سارے بندے ڈوب گئے اور بہت سارے پار لگ گئے ہیں. اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے، پکڑے رہو گے تو پار چلے جاؤ. حضور نے سمجھایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن حکیم اللہ کی لٹکائی ہوئی وہ قوی رسی ہے، یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی، اس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے. جب بھی ڈوبو گے چھوڑ کر ڈوبو گے، ٹوٹ کر کبھی نہیں ڈوبو گے. کیا کہا ہے الکرسی میں؟ کیا کہا گیا؟ لن انفصام لہا، یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی، تم چھوڑو گے جب بھی چھوڑو گے اس کو. یہدی بہ کثیرا، حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہم پڑھیں گے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین، اللہ پاک اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو بلند کرے گا اور اس کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو گرا دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو پکڑنے کی وجہ سے، اسے فالو کرنے کی وجہ سے بہت ساری قومیں عروج پا جائیں گی، اور اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بہت ساری قومیں ذلیل ہو جائیں گی. غلام احمد پرویز، میں نے پہلے آپ کو فارمولہ دیا ہے
کہ جس بندے پر بھی کوئی الزام لگے اس کی 5 چیزیں چیک کریں. یہ مت دیکھیں کہ الزام لگانے والا کتنا بڑا مولوی ہے. یہ جو معاصرین ہوتے ہیں، بخاری اور مسلم سمیت جتنے راوی موجود ہیں، سب پر کسی نہ کسی نے جرح کی ہے. ان میں کوئی بھی پیغمبر نہیں، سارے انسان تھے. اور ان کے جو ہم زمان لوگ تھے ان میں وہ پروفیشنل جیلسی موجود تھی. بہت بڑا علم کا شہر تھا، دل تھا علمی طور پر امت اسلامیہ کا. اس میں اتنا قتال ہوا حنفیوں اور شافیوں کے درمیان کہ وہ شہر اجڑ کر رہ گیا. شوافے کے جتھے دیہات سے مسلح ہو کر آیا کرتے تھے، تلواروں سے اور تیروں سے، اور ادھر سے جنگ ہوتی تھی اور ڈھیر لگ جاتا تھا لاشوں کا. ان میں ہر زمانے میں پروفیشنل جیلسی رہی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد امام زالی کے درمیان طے یہ کیا گیا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں غیر ثقہ ہے، فلاں لیس بشیء کچھ نہیں ہے، تو جب تک وہ اس کی علت بیان نہیں کرے گا ہم اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے. سمجھ لگی کہ نہیں؟ اس کے قول پر ہم یقین نہیں کریں گے، ہم علت پر بیان کریں گے. لہذا اگر کسی پر کسی نے کہہ دیا لیس بضعیف، وہ لیس بشیء، وہ کچھ چیز بھی نہیں ہے، یا فیہ ضعف، اس میں ضعف ہے، تو کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ انہوں نے ضعف کی وجہ کوئی نہیں بیان کی، اس کا مطلب ہے ذاتی اناد تھا. تم وجہ بیان کرو، ہم دوسروں سے چیک کر لیں گے کہ واقعتاً وہ وجہ اس میں موجود ہے یا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. یہ فارمولہ میرا بنایا ہوا نہیں، یہ اسلاف کا بنایا ہوا ہے تاکہ مولوی کی دوسرے پر تنقید کا کو چیک کیا جا سکے. اور یہ بات آئی تھی اصل میں الہدا پر اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی پر الزامات کے سلسلے میں کہ یہ 5 چیزیں چیک کرو. سب سے پہلی چیز ایمانیات. وہ جو 7 چیزیں ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیزیں چیک کرو، ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑتا ہے تو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ پانی پر چلتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. غلام احمد پرویز کے یہ 7 کے 7 آرٹیکلز کوئی نہیں تھے، آگے جانے کی ضرورت نہیں. حالانکہ اس کے اگلے بھی جو 5 چیزیں میں نے بیان کی تھی، ایمان، حلت اور حرمت، فرائض، ٹھیک ہے جی، پھر اس کی جو کردار ہے اس کا، اور اس کی تعلیم، اس کا آؤٹ پٹ جو بھی، اس میں وہ 5 بھی نہیں. اور ایمانیات میں سے وہ کسی چیز پر ایمان رکھتا ہے نہ اس کا کردار ہے. حافظ محمد پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد دین قاسمی صاحب ہیں، انہوں نے اس بندے کا ساتھ بھی دیا ہے، پڑھا بھی ہے اس کو، اور اس پر پی ایچ ڈی بھی کی. ابھی مقالہ ان کا آیا ہے مطالب الفرقان کا علمی جائزہ، یہ اس پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، 2 جلدوں میں چھپ کر آیا ہے. اس بندے کی تعلیم صرف 10 جملوں میں بیان کی جا سکتی ہے. یہ 10 جملے بیان کرنے کے لیے اس نے کتابوں کا ڈھیر لگایا، چونکہ مسلمان کو یہ بات ڈائریکٹ نہیں کہی جا سکتی. وہ گماؤ پھراؤ میں اس نے اتنا لٹریچر لکھ دیا. وہ کہتا کیا ہے، میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں شاید 2-4 دانے اس کے بھی یہاں ہوں. وہ کہتا یہ ہے کہ اللہ پاک زمین پر فزیکلی کچھ نہیں کرتا، وہ دوسروں کو استعمال کرتا ہے اپنے کام کروانے کے لیے. رسول کو بھیجتا ہے، اس کے ذریعے حکم پہنچاتا ہے، پھر اس حکم پر اسی کے ذریعے عمل کرواتا ہے، اسی کے ذریعے گردنیں اڑواتا ہے، اسی کے ذریعے ہاتھ کٹواتا ہے. رسول کو استعمال کرتا ہے. بات غور سے سننے کی، یا جملے 10 ہی ہیں
لیکن ساری پرویزیت کا نچوڑ یہ ہے، اور اس کی بات کی سمجھ کسی کسی کو لگتی ہے، اس نے بندے ہی ایسے چنے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں انٹیلیکچوئلز ہیں، عقل مند طبقہ، لیکن دین کے معاملے میں وہ بالکل زیرو، سمجھ استعمال ہی نہیں کرتے۔ اس نے وہ بندے چنے۔ جب رسول پر وحی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ رسول ہوتا ہے، جو ہی وہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو وہ مرکز ملت بن جاتا ہے، مرکز ملت بن جاتا ہے۔ رسول چلے گئے، اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں بحیثیت مرکز ملت کر رہے ہیں۔ رسول چلے گئے، اب ابو بکر مرکز ملت ہے، اور قرآن میں جہاں کہیں بھی کہا جائے گا آتی اللہ و آتی الرسول تو اس سے مراد ابو بکر صدیق ہوں گے۔ فردوا الی اللہ والرسول، اگر تمہارا جھگڑا ہو گیا تو اسے اللہ رسول کے سامنے پیش کرو تو اس سے مراد ابو بکر ہوں گے۔ وہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے وہ مرکز ملت ہے، وہ اللہ اور رسول ہے۔ اور آج کل کون ہے؟ پرویزیوں کا اللہ رسول آج کل وہ ہے۔ وہ اگر چاہے تو وہ رسول والے سارے اختیارات وہ مرکز ملت کو دیتا ہے، غلام احمد پرویز۔ اگر زرداری چاہے تو حج پر پابندی لگا دے، ہمارے اوپر قرضہ بڑا چڑھا ہوا جی، قسط دینی ہے IMF کی، لہذا اس سال پاکستانی حج نہیں کریں گے اور وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ہم قرض اتارنے میں دیں گے۔ وہ کہتا ہے یہ اس کو حق حاصل ہے۔ وہ یہ کہے کہ جناب ملوں میں ہمیں اس وقت زیادہ پروڈکشن کی ضرورت ہے، بین الاقوامی آرڈرز ہم نے پورے کرنے، لہذا زور کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے، وہ بین کر دے، نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہے سارا اس کا مذہب، نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ اس کا رسول پر ایمان ہے، نہ اس کا کتاب پر ایمان ہے۔ وہ کہتا حدیث سچی بھی ہو تو اسی وقت تک قابل اتباع تھی جب تک رسول موجود تھے۔ جب رسول چلے گئے، ابو بکر آ گئے، تو اب ان کی بات ماننا فرض ہے۔ رسول گئے، رفیق راٹھور تھا تو اس کی ماننا ضروری تھا، وہ چلا گیا تو اب اس کی مانو گے جو اس کی جگہ آ کے بیٹھا ہوا۔ یہ ہے اس کا بھائی صاحب مذہب، اس کے علاوہ اور کوئی شوشہ بھی زیادہ نہیں اور کم بھی نہیں، لہذا اس کے کفر پر ملت اسلامیہ کا اجتماع ہے، OIC کا، سعودیہ کا، کویت کا فتویٰ، قطر کا فتویٰ، سارے فتاوی موجود ہیں، اس لیے کہ اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ قرآن کی جو اس نے بے حرمتی کی ہے اور جس طرح قرآن کی تحریف کی ہے، اور کہتے ہیں میں مناظرہ نہیں کرتا اس لیے کہ یہ میرا مفہوم ہے، یعنی میں اگر کہتا ہوں کسی سے کہ بھائی صاحب پانی دو تو یہ ضروری ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ پانی کس کو کہتے ہیں تاکہ وہ مجھے دے۔ وہ مانگے پانی، دوسرا کہ پانی دے، کئی پیسہ یہ پانی میں یہ والا پانی نہیں ہے، میرا جو کہنے کا میں جو میرا مفہوم ہے پانی کا وہ دوسرے والا پانی ہے۔ اب اس کے مفہوم کی کہتا مفہوم پہ لڑائی نہیں ہو سکتی، جو میں مرضی ہے مفہوم لے لوں۔ تو اس نے قرآن حکیم کا بھی نہ اس کا کتاب پر ایمان ہے، نہ اللہ پر، نہ ملائکہ کو وہ مانتا نہیں، کہتا ہے انسان کے جو اندر نیک جو مہیج ہے، جو نیک پہلو ہے اس کا، وہ ملائکہ ہے۔ شیطان کو بھی وہ نہیں مانتا کہ کوئی آئیڈینٹی ہے، شیطان بھی کوئی چیز ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کے جو برے خیالات اور بری سوچ اور برا پہلو ہے، برائی کرنے کی جو اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کا نام شیطان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نہیں مانتا کہ معجزے کے ساتھ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، وہ ان کو یوسف نجار کی ناجائز اولاد کہتا ہے۔ تو اس کے کفر پر اجتماع ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر ہمارے علماء نے جو منطق اختیار کی ہے کہ قرآن نہیں پہنچانا، یہ اسی سکول والے بچے کی طرح جان چھڑانے کے لیے جان چھوٹے گے نہیں۔ آپ یہ بات سنتے آئے، میں بھی سنتا آیا ہوں، لیکن آج میں یہ بات آپ کو قرآن میں سے بتاؤں گا کہ سب سے پہلے مقدمہ مولویوں پر چلے گا۔ یہ قرآن حکیم کی سورہ الزمر کی آیت ہے۔ قرآن کو فوکس میں نہیں کر رہا، یہ میری اپج نہیں ہے، میرا اپنا اختیار نہیں ہے، قرآن کو فوکس اللہ کرتا ہے۔
قرآن کو فوکس خود قرآن کرتا ہے، قرآن کو فوکس خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، قرآن کو فوکس ابو بکر و عمر کرتے، اور ان میں سب کا کلام میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں۔ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو حضور محمد بن عبداللہ تھے، محمد رسول اللہ نہیں تھے۔ آپ کی بات حدیث نہیں تھی، آپ کی مسکراہٹ اور آپ کا غصہ شریعت نہیں تھی۔ محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ کس نے بنایا؟ قرآن نے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور کی بات کو حدیث شریف کس نے بنایا؟ قرآن حکیم نے۔ حضور کی ہر ادا کو شریعت کس نے بنایا؟ قرآن حکیم نے۔ رمضان کو رمضان شریف کس نے بنایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان اس لیے رمضان ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کی عظمت نے رمضان کو بھی عظیم بنا دیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر لیلۃ القدر وہ لیلہ نہیں رہی، رات نہیں رہی، گھنٹے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن کے نزول کے بعد وہ رات نہیں رہی، اس کے نزول نے اس کو لیلۃ القدر بنا دی۔ اس کے نزول سے مٹی کا ایک پہاڑ نور کا پہاڑ بن گیا، جبل النور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پہنچانے کے لیے دیا گیا۔ یا ایھا الرسول، جب اللہ پاک نبی کو عہدے سے بلاتے تو یا تو وہ حکم حلت کا ہوتا ہے، یا حرمت کا ہوتا ہے، یا فرض کا ہوتا ہے۔ کوئی چیز اللہ پاک فرض کرنے چلا ہے، یا کسی کو حرام کرنے چلا ہے، یا کسی کو حلال کرنے چلا ہے۔ جب بھی اللہ پاک یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول آپ کے عہدے کا نام لے کر آپ کو پکارتا ہے تو اس کے نتیجے میں یا کوئی چیز فرض کرتا ہے، یا کوئی چیز حلال کرتا ہے، یا کوئی چیز حرام کرتا ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے نبی، اے رسول وہ پہنچا جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور حضور نے بھی کیا کہا، کیسے فوکس کیا؟ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت بھی ہو۔ یہ نہیں کہا پورے حافظ بن کے نکلنا، 14 علوم پڑھ کے نکلنا، جو پہنچ گیا وہ پہنچاؤ۔ نبی کی مجلس سے بندہ اٹھتا تھا تو سیدھا کھیتوں کی طرف دوڑتا تھا، جو کھیت میں میرا بھائی کام کر رہا ہے اس کو پہنچا دوں، میں حکم پورا کروں اللہ اور اس کے رسول کا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ کتاب نہ پہنچائی، تو آپ ساری زندگی تقریریں کرتے رہے اپنی۔ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو نے رب کا رسالہ نہیں پہنچایا، اپنی تقریریں کی۔ لہذا ابو بکر اور عمر نے کیسے فوکس کیا قرآن کو؟ حدیث کی ممانعت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خاص مدت تک حدیث کو لکھنا آپ نے منع فرمایا، اور یہ حکم دیا جس نے لکھا ہوا اس کو مٹا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی 500 احادیث کا مجموعہ
ساری رات کروٹیں بدلتے رہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں. صبح آپ نے پوچھا ابا جی آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ ساری رات آپ سوئے نہیں, کروٹیں بدلتے رہے, یا آپ کو کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی وہ میں نے تمہارے پاس ایک مسودہ رکھوایا ہوا تھا احادیث کا, ذرا لے آ. وہ لے آئیں. آپ نے فرمایا ذرا آگ لاؤ. آگ لائیں, آپ نے وہ پورا جلا دیا. آج وہ مسودہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ترتیب کردہ موجود ہوتا, کتنی اعزاز کی بات تھی. پہلی جو کتاب احادیث کی لکھی گئی ہے موطا امام مالک. آپ نے فرمایا دیکھیں فوکس ہے نا قرآن کو, ابھی قرآن بکھرا ہوا ہے, ایک جگہ ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں, 2 گتوں کے درمیان نہیں ہے. کسی کے پاس 10 آتے ہیں, کسی کے پاس 2. اگر یہ احادیث بھی لکھی گئی, یہ بھی عربی ہے وہ بھی عربی ہے, تو کہیں مکس اپ معاملہ نہ ہو جائے, یہ کتاب ہم سے کھو نہ جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 1 مہینہ استخارہ کیا فجر کی نماز کے بعد. آپ نے فرمایا جو شورا تھی آپ کی, آپ نے فرمایا میں نے 1 مہینہ استخارہ کیا ہے اور میرا دل اس پر مطمئن ہو گیا ہے کہ حدیثیں نہیں لکھی جائیں گی. پہلے قرآن کا کچھ کرو. قرآن کو فوکس کیا انہوں نے کہ نہیں کیا؟ اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ اب آگے وہ بات وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, مولویوں کے محاسبے والی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, سور میں پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. سور میں جب پھونکا جائے گا, یہ وہ سور ہے جس میں قیامت آئے گی, اور یہ اتنا خوفناک منظر ہوگا اور اتنا دہلا دینے والی کوئی چیز ہوگی جب پوری کائنات, آسمان ستارے جرجرا کر ہو جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا, اس کے دروازے کھل جائیں گے, فرشتے سارے سائیڈوں پہ چلے جائیں گے, ارواح عالم برزخ میں بے ہوش ہو جائیں گے. فصاعق, صاعق کہتے ہیں شاک جب لگتا ہے نا یہ بجلی کا, اس کو کہتے ہیں صاعق. اسی سے لفظ بنا ہے صاعقہ, وہ جو بجلی پڑتی ہے صاعقہ اس کو کہتے ہیں. فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض, جس طرح بجلی پڑتی ہے اور بندے کی جان نکل جاتی ہے, سارے لوگ بالکل اسی طرح ہو جائیں گے, گریوٹی ختم ہو جائے گی. پہاڑ چونکہ ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں رنگ برنگے پتھر نکلتے ہیں, یہ جو بلڈنگوں میں لگے پہاڑوں سے نکلے, یہ جب مکس اپ ہو کے اڑیں گے تو سورہ القاریہ میں فرمایا تو ایسے دیکھے گا پہاڑوں کو کہ گویا وہ دھنکی ہوئی روئی اڑ رہی ہے. ثم نفخ فیہ اخری, پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر جائیں گی, اللہ پاک سب کچھ برباد کر دے گا. جس طرح اکیلا وہ پہلے تھا اور کچھ نہیں تھا, نہ جبرائیل تھا, نہ میکائیل تھا, نہ جنت تھی, نہ جہنم تھی, نہ محمد تھے, نہ آدم تھے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام. جبرائیل کو بھی مار دے گا اللہ پاک, اپنا عرش بھی تباہ کر دے گا. مخلوق نام کی چیز کائنات میں رہے گی نہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اس کا چہرہ انور بچے گا, باقی سب کچھ وہ ختم کر دے گا. اور پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر جائیں گی اس معاملے میں. پھر وہ توجہ فرمائے گا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى, پھر وہ میکائیل کو دوبارہ, اسرافیل کو ساری وہ اٹھایا جائے گا اور سور پیدا کیا جائے گا, کہا جائے گا پھر پھونکو اس میں. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, تو ہم سارے کھڑے ہوں گے قیام میں اور دیکھ رہے ہوں گے سب کچھ. روحیں وہاں سے چھوٹیں گی, بدن یہاں سے نکلیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جب دونوں کو جوڑا جائے گا اور جو بیٹری نکال لی گئی تھی وہ بیٹری اس میں ڈال دی جائے گی.
وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ. اچھا یہ بھی جو کیفیت ہوگی جب ہمیں اٹھا دیا جائے گا، اندھیرا ہوگا اور اس پہ بھی سالوں گزر جائیں گے، 2-4 مہینے کی بات نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے عرصے بعد نبیوں کی سفارش، لوگ ادھر بھی جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس نے بڑی محنت کی تھی. نوح علیہ السلام کہیں گے فلاں کے پاس جاؤ، میں نے دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے، میں ڈر رہا ہوں کہ میرا حساب نہ ہو جائے. فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو آپ نے فرمایا میں نے ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک دعا دی تھی پوسٹڈ، کہ جب وہ چاہے اس کو رد نہیں کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی وہ دعا استعمال کر کے گیا ہے، کیش کرا کے گیا ہے. اور اللہ پاک نے نبیوں کی جن جن دعاؤں کا ذکر کیا نا، اصل میں یہ وہی دعائیں تھیں. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اور نوح نے کہا کہ اللہ پاک زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ. اللہ پاک نے صفایا کر دیا. فرعون کے مرنے کی دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا. تم دونوں نے وہ دعا کیش کروا لی. یاد رکھنا یہ بات، اپنے چیک بک میں لکھ لینا، وہ دعا کیش ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میرے اوپر بھی بڑے کریٹیکل لمحات آئے ہیں، لیکن میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے بچا کے رکھا. میں اسے اس دن استعمال کروں گا جس دن ابراہیم، میرے ابا ابراہیم کو بھی میری تلاش ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ڈلوائی جائے گی اور اللہ پاک اپنا رخ انور اس زمین کی طرف فرمائے گا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. رب کی تجلی کی دیر ہوگی، توجہ کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک کے چہرہ انور سے زمین منور ہو جائے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. اور کتاب رکھی جائے گی، ماسٹر کمپیوٹر جس کا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارا حساب اس کے اندر موجود ہے. تمام انسانوں کے اعمال، نبیوں کی دعوت تبلیغ، ان کو جو پتھر پڑے وہ بھی، اور امتوں نے جو انکار کیا وہ بھی، سب اس میں موجود ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. الکتاب رکھی جائے گی جس میں سے پھر پرنٹ نکلیں گی. میرا نمبر مارا جائے گا، جو بھی اللہ کے یہاں کوڈ ہے میرا پرنٹ نکل آئے گا، اڑے گا وہاں سے، ایسے کر کے اڑائے گا وہ پرنٹر، اور دائیں یا بائیں میں وہ آئے گا. اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار وہ دائیں ہاتھ میں دے ہمارا نامہ اعمال. لیکن وہ ہر بندے کے، ایون کہ جس کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے ہوں گے، وہ اما من اوتیا کتابہ وراء ظہرہ، اس کا پرنٹ جو ہے وہ پیچھے جا کے اس کے ہاتھ میں پڑ جائے گا. یہ لو، یہ تمہاری کمائی. اقرا کتابک. اب اس کو دیکھ، کوئی چیز کم و بیش تو نہیں. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. یہ کیسا پرنٹ ہے؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. جن کو ہم بڑا مائنر سمجھتے تھے کہ یہ گناہ نہیں ہے، وہ تو سارے اس میں موجود ہیں. فرمایا كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. ہر چھوٹا بڑا اس میں ریٹن ہوگا، آن ریکارڈ ہوگا. ابن عباس فرماتے ہیں ہر کہکا، ہر مسکراہٹ اس میں درج ہوگی. یہ صغیرہ اور کبیرہ سے وہ مراد ہے. مسکراہٹ کا ادنا لمحہ، جو ہنسنے کا ادنا مرحلہ ہے وہ صغیرہ ہے، اور کبیرہ جو ہے وہ اس کا کہکا ہے. یہ بھی دیکھا جائے گا یہ حق پر مسکرائے تھے یا باطل پر مسکرائے تھے. ہونا تو تمہیں غصہ چاہیے تھا اس پر، اور کنجری ناچ رہی ہو، مسلمان دیکھ رہا ہو، تو اسے غصہ آنا چاہیے تھا یا مسکرانا چاہیے تھا. اس وقت کی مسکراہٹ بھی وہاں لکھی ہوگی، وہاں تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا، تجھے غیرت آنی چاہیے. کل صغیر و کبیر مستطر. وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ. یہ نہیں کہا گیا کہ مجرموں کو لے کر آئیں گے، کہا کتاب رکھی جائے گی اور نبیوں کو لے کر آیا جائے گا. وَالشُّهَدَاء. اور گواہوں کو لے کر آیا جائے گا. یہ وہ گواہ ہیں جو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تمہیں بہترین امت اس لیے بنایا ہے کہ تم نے آنے والے لوگوں پر گواہ بننا ہے قیامت کے دن. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. حضور سے جب کہا گیا فَكَيْفَ سورہ النساء میں
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور اے نبی تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، یہ تیری گواہی پر جہنم میں جائیں گے۔ حضور کے آنسو نکلے، داڑھی تار ہو گئی، آپ نے فرمایا حسبک حسبک، بس کر بس کر، میری گواہی پر میرے رشتہ دار جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا ہوا سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم ابراہیم کی ملت ہو، اس نے تمہارا نام سب سے پہلے مسلمان رکھا تھا۔ من قبل وفی ھذا، پیچھے جتنی کتابوں میں تمہاری نشاندہی ہوتی رہی ہے، تمہارا ذکر ہوتا رہا، مسلمان کے نام سے ہوتا رہا، چونکہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا۔ ہم بٹ گئے ہیں، ہم مسلمان نہیں رہے، ہم نے ضلع تحصیل اپنے اور یونین کونسلیں الگ الگ بنا لی ہیں، اس لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ حضور نے پہنچایا صحابہ سے حجت الوداع میں، میدان عرفات میں، آپ نے پوچھا الا حل بلغت، تو یہ بات سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ تبلیغ کا جو حق ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر سکے، قولن بھی عملاً بھی۔ ہم قولن وہی بات پہنچا بھی دیں تو ہمارے عمل کی کمی ہے، جو اصل میں تبلیغ کی کمی۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، نبیوں کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا۔ سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا جن کے ذمہ پہنچانا لگایا گیا تھا، کیوں بھائی پہنچا دیا تھا۔ عمل کا حساب بعد میں ہوگا کہ انہوں نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا، پہلے ان پر مقدمہ چلنا ہے، پہنچا دیا تھا۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، مجرم ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک اس کا دشمن نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، عدل میں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا، بلائے گا، پوچھے گا نبیوں کو بھی، اور پھر آگے نبی جو گواہ چھوڑ کر آئے تھے اور انہوں نے آگے جو گواہ پیدا کیے تھے اور آج ہم تک جو پہنچا ہے، تو پوچھا جائے گا کیوں بھائی تم نے قرآن پہنچایا تھا؟ میرا جو نازل کردہ تھا اس وقت جو کتاب نازل کی گئی تھی وہ پہنچائی تھی؟ اگر آپ نے پہنچا دی تھی تو آپ بری ہو جائیں گے۔ اب ان کا حساب ہوگا امت کو سرکار بنام فلاں ہوتا نا تو کہا جائے گا رب بنا امت موسیٰ، موسیٰ کی گواہی موسیٰ نے پہنچا دیا، گواہ مل گئے۔ اچھا پچھلی امتیں جب انکار کریں گی تو حضور نے فرمایا تم ان کے بھی گواہ ہو، تمہاری گواہی پہ پچھلے نبیوں کو بھی بری کیا جائے گا کہ اللہ پاک ہم گواہی دیتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا جب ان کی قوم انکار کر دے گی کہ نہیں پہنچایا تو اللہ پاک ان سے کہے گا نبیوں کو کوئی گواہ۔ جج اپنے علم پر سزا نہیں دے سکتا، اگر سے اسے یقین ہو کہ اس کے بیٹے کو فلاں شخص نے قتل کیا، وہ اپنی علم کی بنیاد پر سزا نہیں دیتا، یہ عدل کے خلاف۔ ثابت کرو، عدل ہوتا ہوا بھی نظر آئے۔ نبیوں سے کہا جائے گا گواہ لاؤ، امت محمد علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، کہا جائے گا تم تو صدیوں بعد پیدا ہوئے تھے، تم گواہ کہاں سے بن گئے؟ کہا جائے گا کہ اللہ پاک تو نے جو کتاب ہمارے پاس بھیجی تھی اور جس کا مسودہ ہمارے پاس محفوظ ہے اور تو نے حفاظت کا ذمہ فرمایا تھا، اس کتاب میں تو نے ہمیں بتایا تھا، اس پر ہمارا ایمان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہنچا دیا تھا، ہم اس کتاب کی اور تیرے کہنے کی بنیاد پر، سرکاری ریکارڈ کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا اور آپ کی گواہی قبول کی جائے گی۔ سب سے پہلے حساب ہوگا مولویوں کا، مولوی صاحب کھڑے ہو جاؤ، میں نے تمہیں علم دیا، رتبہ دیا،
نبی کے مصلی پر کھڑا کر دیا، یہ وراثت ہے نا۔ آپ ماشاء اللہ کیوں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اجر کے امیدوار ہیں۔ سننا آپ کا فرض ہے، کہنا میرا فرض ہے۔ واسمعوا واطیعوا۔ اب میں اگر وہ ذمہ داری نہیں ادا کرتا، مولوی صاحب آپ نے کیا کیا؟ جی میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، 1 گھنٹہ درس دیتا تھا۔ اس درس میں کیا ہوتا تھا؟ تمہارے بزرگوں کی سوانح عمریاں ہوتی تھیں، اپنے مسلک کا دفاع ہوتا تھا، اور جب قرآن کی باری آتی تھی تو تمہارے جمعے کا وقت ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اگلے جمعے پھر 2 آیتیں پڑھتے تھے، ابھی آیتوں کا ترجمہ نہیں ہوتا تھا، تمہارا گھنٹہ گزر جاتا تھا۔ مسلک کا دفاع کرتے رہے تم، بزرگوں کی بزرگی بیان کرتے رہے تم۔ اما الاسلام فلا بواقی لہ، اسلام کا تو کوئی رونے والا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ تم علماء تو اس کے وارث تھے اور تم ہی بگاڑ رہے تھے اس کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، نبی کریم 70 بندے شہید ہوئے تھے ٹوٹل، چھوٹے سے گاؤں کے اندر۔ تو ایک گھر میں اگر شہادت ہو گئی تو اس کی بہن کا دوسرا گھر تھا، بھائی کا دوسرا گھر تھا، وہ برادری پورے مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا، ہر گھر سے رونے کی اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب داخل ہوئے تو آپ کا دل بھر آیا، ہر شخص کو رویا جا رہا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلا اما الحمزہ فلا بواقی لہ، ہائے حمزہ تیری تو رونے والی بھی کوئی نہیں۔ درد تھا نا کہ چلو کوئی، میں رسول ہوں، میں رو نہیں سکتا۔ حضور تو یہ بات کہہ کے حجرے میں چلے گئے، صحابہ تڑپ اٹھے، اپنے گھروں میں جا کے دھکے دے کر انہوں نے اپنی عورتوں کو نکالا اور کہا جاؤ نبی کے حجرے پہ جا کے ماتم کرو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی۔ آپ نے شور کی آواز سنی، پوچھا کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ عورتیں انصار کی اکٹھی ہو گئی ہیں، وہ ماتم کرنا چاہتی ہیں حضرت حمزہ کا۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے ماتم پر پابندی لگا دی، اب کوئی نہیں روئے گا، اب قیامت تک کوئی نہیں روئے گا۔ روئے گا سے مراد بین نہیں کرے گا، کپڑے نہیں پھاڑے، کوئی ماتم نہیں۔ اما الحمزہ فلا بواقی لہ، اے قرآن تیرا تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے، جن کے مدرسوں میں تو پڑھا جاتا ہے وہی تیرا رستہ روک کے کھڑے ہیں۔ غلام احمد پرویز کے چند بکواسوں کو بہانہ بنا کر تم نے قرآن پر پابندی لگا دی ہے، وہ جو تصوف میں گند بھرا ہوا ہے اس پہ تم پابندی کوئی نہیں لگاتے۔ جھونکتے کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں مقام نبوت ختم ہوا ہے، کمالات و اختیارات نبوت ختم نہیں ہوئے، جیسے ڈی ایس پی کا عہدہ ختم کر دیا جائے اور ڈی ایس پی کے اختیارات باقی ہوں، وہ ایس ایچ او استعمال کریں، اختیارات باقی ہیں وہ یہ استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ ولایت اولیاء پر فائز ہو جاتا ہے تو براہ راست اللہ پاک سے لیتا ہے، وہ نبی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ نبی کو مانتا ہے صرف نظم کی، ڈسپلن کی پابندی کے طور پر نبی اس کی ضرورت نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جہاں سے نبی لیتا وہاں سے میں لیتا ہوں، اور جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے وہ بھی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جو قرآن اپنے لیے استعمال کرتا ہے نا اللہ پاک قرآن کے لیے کہ اس کتاب میں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، وہ اپنے القاء اور اپنے اس الہام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ابھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں ناظم القبرسی جو ہے، اس کے سامنے اللہ اور رسول کی بات کرے نا کہ اللہ یوں کہتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے، تو نے جرت کیسے کی اللہ رسول کی میرے سامنے بات کرنے کی؟ میں جو وہاں سے لیتا ہوں خود اس پر پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ چاٹتے ہو۔ ابن عربی پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے جو کہتا ہے یا معاشر الانبیاء، اوے نبیو، اور تمہیں اللہ پاک نے ایک جھڑکی دی لن ترانی اور تم ڈر کے کھڑے ہو گئے، ہماری طرف دیکھو، ہم نے اس کا بالکل نہیں، اور ہم نے ضد کی اور ہم نے اس سمندر میں
چھلانگ لگا دی اور منزل پر پہنچ گئے اور تم کنارے پر ڈرے کھڑے رہے. کیوں نہیں پابندی لگاتے, کیوں نہیں فتویٰ لگاتے, اس کو چاٹتے ہو ابن عربی کو تم. تو اگر کسی خدشے تھے, اس لیے کہ جو پہلی چیز ہے وہ ایمان ہے, اور تصوف میں سب سے پہلے زر بھی اسی پر لگتی ہے. لہذا میں ان چیزوں کو جان بوجھ کے نہیں چھیڑتا. عوام الناس کو تو یہ چیزیں پتہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ بظاہر یہ جو بولے بھالے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, یہ جو تمہیں اللہ کی گائے نظر آتی ہے امامہ باندھا ہوا اور ایسے مسکین سا, یہ اندر سے خدا بنا بیٹھا. تم فکر نہ کرو, ایک دفعہ تم ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو جو وصیت کیا اس میں لکھا کہ کبھی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ مت دینا, تیرا ہاتھ ابھی نکلے گا بھی نہیں کہ تیرا ایمان چلا جائے گا. اور وہ لکھتے ہیں کہ اس پہ علماء کو بڑی تکلیف ہوگی, لیکن میں وہ کہنے کا پابند ہوں جو میرے رب نے مجھے سمجھایا ہے. میں زید و بکر کے غصے کا جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا. تو پابندی اس پر لگنی چاہیے. اب وہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول, بدترین کائنات کی بدترین مخلوق کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدلی ہو گیا. آپ نے جواب سے پہلو تہی کی اور فرمایا اللہم اغفر لہم, اللہ انہیں معاف کر دے. پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول کائنات کی بدترین مخلوق کون سی ہے؟ پھر آپ نے جواب سے پہلوتی کی اور کہا اللہ انہیں معاف کر دے. تیسری بار پوچھا گیا, آپ نے پھر جواب نہیں دیا, کہا اللہ انہیں معاف کر دے. چوتھی بار آپ نے فرمایا علماء سو, علماء سو یہ بدترین مخلوق ہیں اس کائنات کی. یہ قرآن سے اس طرح کھائیں گے جس طرح بھوکا بیل چارہ کھاتا ہے. یہ علماء سو. اور بھی احادیث میں لکھ کے لایا ہوں. عن ابی ذر, حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ, یعنی القرآن, یعنی تم اللہ پاک کا تقرب اس چیز سے بڑھ کر زیادہ کسی اور چیز سے نہیں حاصل کر سکتے کہ جو اس کے اندر سے نکلی, القرآن یعنی قرآن حکیم کے ذریعے. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس, لوگوں زمین پر بھی اللہ کے کچھ گھر والے بستے ہیں. اہل اللہ, اللہ والے کچھ زمین پر, لوگوں میں سے مخصوص کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک اپنے اہل قرار دیتا ہے, جیسے حضور اہل بیت قرار دیتے. قالوا من ہم یا رسول اللہ, کہا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ, یہ اہل القرآن جو ہیں وہ اہل اللہ بھی ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. عبیدہ الملیکی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن, اہل قرآن قرآن حکیم کو تکیہ نہ بنا لینا. تکیہ آپ پیچھے رکھتے ہیں نا گاؤ تکیہ, تو ہم اس کو گاؤ تکیہ لگا کے ایسے ایزی ہو کے یہ ہماری کتاب ہے, اس پہ تکیہ لگا کے یہ ہمیں بخشوا دے گی, جو اس کے اندر ہے اس پہ عمل نہیں کرنا, تو اس کو تکیہ مت بنا لینا. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِ, اس کی تلاوت اس طرح کرنی ہے جس طرح کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. من آناء اللیل والنہار, رات اور دن. وَافْشُوهُ, اس کی اشاعت کرو, اسے پھیلاؤ قرآن حکیم کو.
وَتَغَنَّوْهُ اسے قرات کے ساتھ پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو، وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پہ تدبر کرو، اس کی آیات پہ، تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ، اور اس قرآن کا ثواب فوراً مت مانگو، فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، یاد رکھو اس کا ثواب بہت بڑا ہے، اس پہ ایمان رکھو، لیکن تمہیں ملے گا اس دن جس دن پورا پورا ثواب مل سکتا ہے۔ بھائی صاحب آپ نے اگر لینی ہے 1 لیٹر چیز لینی ہے اور آپ 1 پاؤ والا برتن لے گئے ہیں، آپ نے پیسے دیے 1 لیٹر کے یا 1 کلو کے، آپ کہہ لیجئے، برتن آپ کے پاس ہے 1 پاؤ والا، وہ بندہ کہتا ہو پتر اس میں مت ڈلوا، سارا ضائع ہو جائے گا۔ پہلے تو وہ برتن لے کر آ جس میں اس کے برابر جو تو نے قیمت دی ہے وہ ڈالا جا سکے۔ کہا دنیا تمہیں پوری بھی دے دی جائے تو قرآن کے مقابلے میں چھوٹا برتن ہے، آخرت کا انتظار کرو۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی، القرآن شافع مشفع، قرآن وہ شافع ہے، وہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت پہلے قبول کر لی گئی، یعنی اللہ پاک نے جیسے کوٹا دیا جاتا ہے نا، اس طرح شفاعت کا کوٹا قرآن حکیم کو دیا ہوا کہ تیری شفاعت میں رد نہیں کروں۔ بندہ اعمال کی وجہ سے پاس بھی ہو جائے، قرآن پکڑ کے کھڑا ہو جائے، اس نے میرا حق ادا نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے رہیں گے، شفاعت کرتے رہیں گے، آخر میں آپ کہیں گے کہ اللہ پاک لم یبقى فیہ الا من حبسہ القرآن، اللہ اب تو اس میں وہی رہ گئے جن کو قرآن نے قید کیا ہے، جن کو قرآن نے قید کیا ہے، جس کو اس نے کہہ دیا خالدین فیہا ابدا، ظاہر ان کو نہ میں نکال سکتا ہوں نہ ان کی شفاعت کر سکتا ہوں۔ شافع مشفع وماحل مصدق، اور وہ جھگڑا کرنے والا، وہ بات کرنے والا جس کی بات کی تصدیق کی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نہیں جو تم بات کہہ رہے ہو صحیح نہیں، یہ جو کہے گا سچ کہے گا، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، لہذا اس کی ہر بات گارنٹی والی ہے۔ من جعلہ امامہ، ایک ہوتا ہے امام، الف کے نیچے زیر، وہ امام وہ ہوتا ہے امام مسجد، الف کے اوپر زبر آ جائے نام، وہ ہم عام طور پہ اس کا خیال نہیں کرتے، امام اور امام ہم ایک ہی سمجھتے، وہ والا امام جو ہے اس کا مطلب ہے فرنٹ، جس کا اپوزٹ ہے خلف، بیک۔ تو من جعلہ امامن، جس نے قرآن کو آگے آگے رکھا، خود اس کے پیچھے چلا، قادہ الی الجنہ، قادہ یقود کس کو کہتے ہیں؟ لیڈ کرنا، چلانا، وہ اس کو لیڈ کرے گا، لے جائے گا جنت میں۔ قرآن کہاں جائے گا بھائی؟ قرآن نے جنت میں ہی جانا ہے نا، کہا جس نے اس کو آگے رکھا، کیونکہ یہ جنت سے آیا تو اس کو جنت کا پتہ ہے، رستہ اس کو پتہ ہے، دیکھا ہوا اس نے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے، تو جس نے اس کو رکھا آگے، خود اس کے پیچھے چلا، قادہ الی الجنہ، وہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، جس نے اس کو تو اپنی پشت پر رکھا، خود آگے آگے رہا، قرآن کو اپنی عقل کا، اپنے علم کا قیدی بنا لیا کہ بس وہی ٹھیک ہے جو میں کہتا ہوں، باقی جو ٹھیک جو میری سمجھ میں نہیں آتا وہ بے شک قرآن کہے مجھے قبول نہیں ہے۔ من جعلہ خلف ظہرہ ساقتہ الی النار، یہ پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا یہ اسے دھکا دے کے جہنم میں پھینک کے آئے گا۔ غلام احمد پرویز نے قرآن کو آگے نہیں رکھا تھا، وہ تو کیمسٹری، فزکس، انسانی عقل کو آگے رکھ کے قرآن کو پیچھے لیے لیے گھماتا رہا وہ، اور قرآن نے اس کو دھکا دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من القرآن، قرآن سے بڑھ کر قیامت کے دن اللہ کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر شفاعت کرنے والا، عزت والا اور کوئی نہیں۔
لا نبی ولا ملک ولا غیرہ، نہ نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اور۔ عن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بین جنبیہ، جس نے قرآن کریم پڑھ لیا اس نے نبوت کے علوم کو اپنی دونوں شانوں کے درمیان لے لیا۔ غیر انہ لا یوحى الیہ، فرق یہ ہے کہ اس پہ وحی نہیں کی جاتی۔ لا ينبغی لصاحب القرآن ان یجد مع من وجد، جس کے سینے میں قرآن ہے اسے غصہ کرنے والے کے مقابلے میں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ولا یجہل مع من جہل، اور اس کے ساتھ جو جہالت کا سلوک کرے اسے پلٹ کر اس کے ساتھ جہالت کا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ادھر اندھیرا ہے ادھر روشنی۔ وفی جوفہ کلام اللہ، حالانکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، سافٹ ویئر موجود ہے، تم اس کی کمانڈ کیوں نہیں لیتے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نزل جبریل علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل آئے گھبرائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول فتنے فتنے، فاخبرہ انہ ستکون فتن، اللہ کے رسول فتنے لگے آ رہے ہیں۔ قال فما المخرج منها یا جبریل، جبریل اس کا ایگزٹ کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، ان فتنوں سے بچنے کا کوئی ذریعہ، کوئی آلہ؟ قال کتاب اللہ، جبرائیل نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں کہہ چکا جو فتنے پیدا ہو چکے ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں اور جو آئیں گے ابھی آنے والے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے میں بات آپ سے کہتا ہوں کہ اگر بندے کو قرآن حکیم کا ذوق ہو اور قرآن حکیم کا ترجمہ اسے پتا ہو، ہر سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، ہر فتنے کا رستہ روکا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس قرآن کو اللہ پاک نے محفوظ فرمایا، اس کا سبب یہ ہے، اور کوئی مولویوں کی روٹی کے لیے نہیں رکھا کہ تراویح پڑھا کے پیسے لے کے بچے پالیں گے۔ عن عمر بن الخطاب، یہ جو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، ان سے کوئی 20-22 زیادہ سے زیادہ 27 حدیثیں روایت، اور جب ان کا نام آتا ہے یا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو ایک دم توجہ بندے کی، جس کو کہتے ہیں نا کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اگر کہا ہے تو بہت ہی اہم بات ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرین، یہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ پاک اس کتاب کو پکڑنے کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو بلند کرے گا اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو گرا دے گا۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جو شخص قرآن پڑھنے میں اتنا محو ہوتا ہے کہ اسے میرا ذکر کرنے کی یا مجھ سے سوال کرنے کی فرصت نہیں ملتی، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اسے اس سے زیادہ دیتا ہوں جو مانگنے والے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اور اللہ کے کلام کا فضل، اس کی فضیلت دیگر چیزوں پر ایسے ہے جس طرح دیگر کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے، اسے مخارج بھی آتے ہیں، فلوئنٹلی پڑھتا بھی ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو قرآن کے نوٹ کرنے والے ہیں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، جی وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس میں اڑتا ہے، اڑ کے پڑھتا ہے، اتنا ماہر نہیں ہوتا،
وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے پڑھتے ہوئے. فرمایا لَهُ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں. اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اجر اڑ کے پڑھنے والے کا زیادہ ہے، مقام ماہر کا زیادہ ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. اس کو تکلیف کی وجہ سے اجر زیادہ ملتا ہے، اسے مہارت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ مقام زیادہ ملتا ہے، رینک اس کا زیادہ ہے، تنخواہ اس کی زیادہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارا موضوع انشاءاللہ رمضان سے قبل بھی اور ہو سکتا ہے رمضان میں بھی چلتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ بھی اذان ضرور ہے.